جب تمہیں ایسی تکلیف ملے کہ تم راتوں کو سو نہ پاؤ، جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کی خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا، تم بس دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے صحیح نہیں ہوتی۔ وہ تو اتنا مہربان ہے کہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا، وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی اس من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اسے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ وہ ہر چیز تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگ رہے ہوتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے گزر جاتا ہے، تب وہ تمہارے لیے ناممکن چیزوں سے مدد فرماتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں سب کچھ تمہاری پسند کا عطا کر دیا جائے گا، جسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے بھی باہر ہے۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیر ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت مختلف ہوتی ہے، اور یہ مت سوچو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کوئی چیز کو کرنے کا ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ہر چیز متحرک ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پر مرہم بھی لگائے گا۔ اللہ سے مانگ کر پھر مایوس نہیں ہوتے، وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں کو ایسی نیند اتارے گا کہ پھر تمہاری کوئی بھی رات نیند سے خالی نہیں ہوگی۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو کیسے پہنچانا ہے اور کب پہنچانا ہے۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے اصل میں وہ تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ اللہ بہت جلد تمہیں اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جن کی تکلیف تمہیں کہیں چین لینے نہیں دیتی۔ اللہ تمہیں وہی عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل، لیکن اس کا صلہ بہت خوبصورت ہے۔ تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر ستاروں سے سجا دیتا ہے وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ پھر کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ جو تمہارے دل کے فریاد کو زبان تک لا سکتا ہے وہ تمہاری اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جو تہجد کا سجدہ قضا نہیں کرتا اللہ بھی پھر اس کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں رہتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔
کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تو بس امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، تمہاری دعاؤں کا امتحان، تمہارے توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان۔ اور امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے، بہت مشکل۔ کبھی کبھی یہ سب ہمیں تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تھکانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں سکون دینے کے لیے ہوتا ہے۔